میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ میرے پاس آئے، میری دربار میں آئے، میرے سامنے جھکے، میں اس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے معاف فرما دوں گا۔ ایک بندہ 1 کروڑ مرتبہ گناہ کرے، پھر توبہ کرے، پھر گناہ کرے، پھر توبہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے کہ اے میرے بندے، آپ نے کتنی بار توبہ توڑی ہے، اب میں تیری توبہ قبول نہیں کرتا، ایسے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کہتا ہے کہ آپ دوڑ کر، آپ چل کر آؤ گے، میں دوڑ کر آؤں گا، آپ سچی توبہ تو کریں نا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک راز کی بات تھی جو حضرت ابو لبابہ نے اس راز کو فاش کر دیا تھا، لوگوں کو بتلا دیا تھا، اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں شرمندہ ہوئے کہ یہ تو ایک راز کی بات تھی جو میں نے لوگوں کو بتلا دی ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ مبارک ایک سائڈ پہ کر لیتے ہیں، رخ موڑ لیتے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو چکے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا، رسیوں کے ساتھ باندھ دیا، اور کئی دن فاقہ میں گزارا۔ اور میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے لیے جب آتے تھے تو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو لبابہ کی طرف دیکھتے تھے اور پھر اپنی نگاہ اس کی طرف سے موڑ لیتے تھے۔ جب حضرت ابو لبابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے تھے تو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا چہرہ موڑ لیتے تھے، ناراضگی کا اظہار کرتے تھے۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ صبح صادق کا وقت تھا، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے میرے پیارے محبوب، اے میرے پیارے آقا، آپ کس لیے مسکرا رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ آپ کو مسکراتا رکھے۔ تو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ام سلمہ، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توبہ اللہ تبارک و تعالی نے قبول کر لی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زوردار آواز کے ساتھ آواز لگائی کہ حضرت ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ مدینہ کے لوگ مسجد نبوی میں دوڑے اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارکباد دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ کھولنے لگے، ان کی رسیوں کو کھولنے لگے۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے مت کھولے، مجھے اپنے پیارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود آ کر مجھے خوشخبری سنائیں گے اور وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھولیں گے۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد نبوی میں آئے صبح کی نماز کے لیے
تو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر مسکرانے لگے، اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی کہ اے لبابہ تجھے مبارکباد ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے کھولا، اور جب کھولا تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی کو چوما اور ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالی اس انداز میں قبول کیا ہے کہ آج بھی کوئی بندہ مسجد نبوی کے اس ستون ابو لبابہ کے پاس جا کر اپنی دعاؤں کی، اپنے گناہوں کی توبہ مانگے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ تھی جو اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بندہ جب میرے پاس آئے گا، اپنے گناہوں کی توبہ کرے گا تو میں معاف کرنے والا ہوں۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک ڈاکو تھے، اس کے نیچے بہت سارے لوگ کام کیا کرتے تھے، گویا کہ حضرت فضیل بن عیاض استاد تھے اور اس کے نیچے جو کام کرتے تھے وہ شاگرد تھے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی ڈاکہ ڈالتے تھے۔ ایک دن حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی علیہ جنگل میں گئے اور ان کے ساتھی بھی ساتھ تھے، تو ایک آدمی یہ آیات مبارکہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ جب حضرت فضیل بن عیاض نے یہ آیات سنی تو اس کے دل کا گھر بدلنے لگا، اور وہ اسی ٹائم اس نے توبہ کی کہ اے اللہ آئندہ میں کبھی ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، میری توبہ کو قبول فرما۔ اور یہ واقعہ یوں بھی ہے کہ درخت کے اوپر ایک گھونسلہ تھا اور ایک پرندہ تھا اور اس کے بچے تھے، وہ اپنے بچوں کو دانے کھلا رہا تھا اور اپنے بچوں کو دانے کھلا رہا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ اس پرندوں کو اللہ تبارک و تعالی روزی دے سکتے ہیں تو مجھے کیوں نہیں دے سکتے؟ میں تو اشرف المخلوقات میں سے ہوں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے ہوں، اور مجھے اللہ تبارک و تعالی روزی کیوں نہیں دے سکتے؟ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی روزی دے سکتے ہیں، جس طرح اس پرندے کو اللہ تبارک و تعالی روزی دے رہے ہیں تو مجھے بھی دے سکتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض نے یہ واقعہ دیکھ کر اسی ٹائم اسی وقت توبہ کی، اور جو اور ڈاکہ ڈالنے والے تھے حضرت فضیل بن عیاض کے پاس آئے کہ چلیں ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ حضرت فضیل بن عیاض نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ کا راستہ آج سے آپ کا راستہ جدا ہے اور میرا راستہ اور ہے، آج کے بعد میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ اور وہی لوگ حضرت فضیل بن عیاض سے کہہ رہے ہیں کہ ڈاکہ ڈالنے میں آپ ہمارے استاد تھے، ہم آپ کے شاگرد تھے، اگر آپ نے سچے دل سے توبہ کی ہے تو ہم بھی ڈاکہ ڈالنے سے توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم تو ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، آج کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے۔ حضرت فضیل بن عیاض اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں
کہ ہم جن جن لوگوں سے ہم نے زیادتی کی ہے ان سے جا کر معافی مانگنی چاہیے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کی بات تو درست ہے، معافی مانگنی چاہیے۔ ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں یہودی رہتا تھا اور اس کے قافلے کو حضرت فضیل بن عیاض کے لوگوں نے لوٹا تھا اور کچھ سونے کی اینٹیں بھی تھی۔ جب اس یہودی کے گھر گئے تو وہ یہودی گھبرا گیا کہ حضرت فضیل بن عیاض ڈاکو پھر آ گیا۔ پھر اس یہودی نے جب اپنی نگاہ سے دیکھا تو حضرت فضیل بن عیاض کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض نے اس یہودی سے کہا کہ مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا کہ میری جو سونے کی اینٹیں تھیں وہ مجھے واپس کر دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ حضرت فضیل بن عیاض نے کہا کہ میرے پاس تو وہ سونے کی اینٹیں ابھی نہیں ہے، وہ تو ہمارے کام آ چکی ہے۔ اس نے کہا وہ یہودی تورات اور انجیل کو جانتا تھا، اور تورات اور انجیل میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مسلمان جب سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو وہ مسلمان اگر مٹی کو ہاتھ لگائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں۔ اس یہودی نے کہا کہ آپ جنگل میں جاؤ اور اینٹیں بنا کر میرے پاس لاؤ، میں آپ کو معاف کر دوں گا، میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ اور سارے ساتھی حضرت فضیل بن عیاض جنگل میں جاتے ہیں، کچی اینٹیں بناتے ہیں۔ جب وہ سوکھ جاتی ہے تو ایک بوڑے میں بند کر کے اس یہودی کے گھر لے آتے ہیں۔ وہ یہودی جب اس بورے کو کھولتا ہے تو ساری اینٹیں سونے کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ جب اس یہودی نے یہ دیکھا، حضرت فضیل بن عیاض نے یہ دیکھا، حضرت فضیل بن عیاض کے ساتھیوں نے یہ دیکھا کہ اینٹیں تو مٹی کی تھی، اب یہ سونا کیسے بن گئی ہے؟ تو اس یہودی نے کہا کہ ہماری تورات اور انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب مسلمان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ مسلمان اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مٹی کو سونا بنا دے گی۔ اس یہودی نے جب یہ حضرت فضیل بن عیاض کی کرامات دیکھی تو وہ یہودی بھی مسلمان ہو گیا۔ میرے دوستو، اسی طرح ایک اور واقعہ ہے۔ حضرت بشر حافی جس کی شراب کی فیکٹری تھی اور شراب بیچا کرتا تھا، اور اس کے نیچے بہت سارے لوگ کام کیا کرتے تھے اور شراب پیتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے گھر جا رہا تھا شراب پی کے، راستے میں دیکھا کہ ایک کاغذ پڑا ہوا، اس کاغذ کو اٹھایا، اس کاغذ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، اور اس نے اللہ کے نام کو چوما۔ جب گھر پہنچا تو خوشبو لگا کر، عطر لگا کر اس پرچی کو اونچی جگہ رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہے تھے کہ بشر حافی میرے نام کو کیسے چوما ہے۔ جب وہ اپنے شراب خانے میں آیا تو اس کا ایک دفتر بنا ہوا تھا آرام کرنے کے لیے، اس دفتر میں چلا گیا، وہ نیند کرنے لگا، اور ایک بزرگ خواب میں آیا کہ اے بشر حافی، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے سلام بھی دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ہونٹوں سے اب میں شراب نہیں پینے دوں گا جن ہونٹوں سے آپ نے میرا نام چوما ہے۔ حضرت بشر حافی جب خواب میں یہ دیکھا، وہ نیند سے بیدار ہوا تو اسی وقت اس نے توبہ کر لی۔
اللہ तबारक व ताला का फरमान है कि जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व ताला जितने भी गुनाह होते हैं उन गुनाहों के बदले में अल्लाह तबारक व ताला नेकियों में तब्दील फरमा देते हैं। ये कितना अल्लाह तबारक व ताला बड़ा गफूर और रहीम है। दुआ है जो कुछ कहा गया अल्लाह तबारक व ताला अमल करने की तौफीक